الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید مدنیۃ، سورہ حدید مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 29 آیتیں ہیں، 4 رکوع ہیں، اور یہ سورتوں کی ترتیب میں 57ویں سورت ہے۔ اس کے مقاصد جو ہیں حق تعالی شانہ کی قدرت کاملہ کو بیان کرنا، اس کے موضوعات اللہ کی ذات کو تمام نقائص سے، تمام عیبوں سے پاک قرار دینا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح بیان کی۔ تو مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح زبان سے، یعنی حقیقت میں تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو اللہ کی تسبیح، پاکی، بڑائی، عظمت بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی زبردست ہے، ہر چیز پر غالب ہے اور دانا ہے، حکمت والا ہے۔ تو لسان یعنی حقیقت میں سب چیزیں اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، کافر کو چھوڑ کر۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ حال سے وہ بیان کرتی ہیں۔ دوسری جگہ سورہ اسراء میں حق تعالی شانہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو مسبحات میں سے یہ سورت ہر چیز نے اللہ کی پاکی، عظمت، بڑائی بیان کی جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے۔ وہ العزیز الحکیم، العزیز الغالب الذی لا یغلب، یعنی وہ بلند و بالا ہے، اس کا حکم برتر ہے، وہ مغلوب نہیں ہوتا۔ وہ الحکیم، ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر اس نے رکھا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی حکومت، بادشاہت اسی کی ہے، یعنی حقیقی بادشاہت۔ ہماری جو حکومتیں ہیں ان کا یہ حال ہے، ان کو ووٹ، سپورٹ، ٹیکس نہ دو تو یہ گر جائیں گے۔ اس کی حکومت یہ ہے کہ اس کے حکم کے بنا یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ جب وہ چاہتا ہے، جو حکم کرتا ہے اس کا حکم ہوتا ہے۔ جب اس کا حکم ہوگا زمین آسمان کو توڑ دو تو زمین آسمان کو توڑ دے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کی ہے۔ یحیی، وہی زندگی دیتا ہے، المحیی اس کا نام، المحیی زندگی دینے والا، الممیت موت دینے والا۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمرود کے پاس گئے تو ان کو دعوت دی۔ نمرود نے کہا، یعنی بادشاہ کے دربار میں جا کر دعوت دی۔ انبیاء کی سنت ہے انہی کے دربار میں جا کر وہاں سارے کافر ان کے علاوہ، اور فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب جو ہے وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو وہ کوڑ مغز تھا بادشاہ، اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں، موت دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے کہ یہ کوڑ مغز ہے، اس کے سمجھ میں نہیں آئی، دلیل بدل دی ان کے۔ میرا رب جو ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب جو ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر انگشت بدندہ، حیران، پریشان ہو گیا، کوئی جواب نہ بن پڑا، اسے لاجواب ہو گیا۔ یحیی و یمیت، تو زندگی وہی دیتا ہے، وہ یمیت، اور موت وہی دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے
بعض روایت میں ہے کہ یہ آیت 1000 آیتوں کے برابر ہے، اس کا ثواب جو ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، اور وہی اول ہے یعنی ہر چیز سے پہلے وہی ہے، ان بلا بدایت بغیر شروعات کی، والآخر اور آخری ہے بلا نہایت بغیر خاتمے کی، والظاہر اور ہر چیز پر وہ غالب ہے، ان تمام یہ جو مخلوقات ہیں اسی کا پتہ نشان بتاتے، وفی کل شیء لہ آیا تدل علی انہ واحد، یعنی ہر چیز میں اسی کا پتہ نشان ہے، ہر چیز چونکہ ہر چیز مخلوق ہے اور وہی اکیلا خالق ہے، ہر چیز مملوک ہے اس کی، وہی اکیلا مالک ہے، تو یہ جو مخلوقات ہیں وہ اپنے خالق کا پتہ نشان بتاتی ہیں۔ ان کسی نے کوئی شاندار چیز بنائی تو آدمی پوچھے کہ کس نے بنائی، یہ دیوار، یہ مکان، یہ کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، آدمی پوچھا کس نے بنائی، اچھی بنائی، تو اسی طرح تمام مخلوقات سب اسی کا پتہ نشان بتاتی، فی کل شیء لہ آیا، اور بتاتی ہیں کہ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور وہ پوشیدہ ہے، یعنی آدمی کے علم، وہ آدمی کے حواس جو سینس آرگنس ہیں ان سے پوشیدہ ہے، والباطن وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، دلوں کے ارادے، دلوں کی نیتوں سے واقف ہے، علیم بذات صدور، علام الغیوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے تاکید فرمائی کہ اس کو پڑھا کریں، اس دعا کو، اس میں اسماء حسنہ ہے، مسلم شریف میں وہ آئی اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم، ساتوں آسمان کے مالک، زمین کے مالک اور عرش عظیم کے مالک، ربنا ورب کل شیء، ہمارے مالک، ہر چیز کے مالک، فالق الحب والنوا، اور دانے کو پھاڑ کر نکالنے والے، گٹھلیوں کو پھاڑ کے نکالنے والے، منزل التورات والانجیل والفرقان، تورات، انجیل اور حق و باطل میں فرق کرنے والی قرآن کو نازل کرنے والے، اللہم انی اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں، تیری پناہ لیتی ہوں ہر چیز کے شر سے، اس کی پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول ہے اور تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، انت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو سب سے آخر میں ہے، تیرے بعد میں کچھ نہیں، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، انت الباقی، اللہ کے ایک نام باقی ہے، الوارث ہے، ان سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، وَأَنْتَ ظاہر فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْء، تو ظاہر ہے تجھ سے اوپر کوئی نہیں، انت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو باطن ہے، تجھ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں، اقض عنا الدین واغننا من الفقر، تو قرض کی ادائیگی کے لیے یہ دعا ہے، تو اس میں اللہ کے اسماء حسنہ آئے، یہاں بھی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، 6 دن اسی کے ہیں، چونکہ یہ سورج چاند تو تھے نہیں تب، فی ستۃ ایام، یہ یہودی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر سنڈے میں آرام کیا، اللہ نے اس کی تردید فرمائی، دوسری جگہ فرمایا سورہ قاف میں وما مسنا من لغوب، یعنی ہم تھکے نہیں، جیسے کہتے ہیں کہ ان کی تخلیق کی اور پھر آرام کیا، ایسے نہیں، وما مسنا من لغوب، ثم استوى علی العرش، پھر حق تعالی شانو عرش پر مستوی ہو گئے،
تو اللہ تعالیٰ اپنے علم، اپنے قدرت، اپنی سلطنت، اپنے غلبے کے اعتبار سے تو ہر جگہ، ذات کے اعتبار سے جیسی اس کی شان ہے عرش پر ہے۔ ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جو دانہ داخل ہوتا ہے اسے جانتا ہے، وما يخرج منها، جو اسے نکلتا ہے زمین سے، کونپل نکلتی ہے، درخت نکلتے ہیں، یخرج منها، ان کو وہ جانتا ہے، وما ينزل من السماء، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہیں، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان کو وہ جانتا ہے، وما يعرج فيها، اور جو چیزیں آسمان میں جاتی ہیں، نیک اعمال جاتے ہیں، نیک اعمال پیش ہوتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ، جگہ جلالہ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، مع المحسنین، نیک مخلصین کے ساتھ ہے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ، وہ معکم، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت انہی کے ساتھ آتی، وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ، اور اس نے رحمت کے فرشتے لگا رکھے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب سے باخبر ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے۔ احسان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1.5 ماہ پہلے سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں ایک انسان کی شکل میں، اور سوالات کرتے ہیں، مل اسلام، مل ایمان، حدیث جبریل ہے، اس میں مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے، اخلاص کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرنا جیسے تم دیکھ رہے ہو۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے، یعنی یہ کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ، کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اس کے بعد میں یہ درجہ ہے کہ اگر فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھتا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ سورہ علق میں فرمایا الم یعلم بأن اللہ یرا، اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہاں کے ودھان سبھا میں کیمرے ہیں، وہ 98-97 خراب پڑے ہیں، کوئی خبر لینے والا نہیں، اس کا کیمرہ خراب نہیں ہوتا، CCTV کیمرے ان کے خراب ہو جاتے۔ تو الم یعلم بأن اللہ یرا، یہاں علیم، وہ واللہ بما تعملون بصیر، لہو ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، سلطنت، حکومت اسی کی ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری، یعنی باقی آزر کے جو بت تھے ان کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کھینچ کے لے جاتے، یعنی وہ یہ بھی نہیں کہتے بھائی کھینچ کے کہاں لے جا رہے ہو، کیونکہ جان تو ان میں ہوتی نہیں، تو باقی بتان آزری، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری، لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، حکومت، ملکیت اسی کی ہے، خاص اسی کی، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔